يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب بھائی مل کر پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہو چکی ہوئی ہے۔ آج یکم ربیع الاول شریف ہے اور آپ سارے بھائی جانتے ہیں، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، بلکہ مسلمانوں سے ہٹ کر جو غیر مسلم ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے۔ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان بھی نعمت ہوتی ہے، جان بھی نعمت ہوتی ہے، لیکن ایمان اور جان جس پہ قربان کر دینی چاہیے وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے بڑی نعمت ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عظیم میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید اپنی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ آپ سارے بھائیوں کو علم ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں الحمدللہ ایمان والے نعمت پر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے مختلف طریقے جو اپنائے جاتے ہیں اسلام میں، یہ تو کنفرم ہے اسلامی تعلیمات میں کہ جب بھی نعمت ملے تو اس کا شکر کرنا چاہیے، تذکرہ بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ بھئی اللہ پاک نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کا طریقے جو اسلام نے بتائے یا مختلف جو رائج ہیں اسلام کے اندر، ان میں ایک طریقہ ہے کہ جب بندے پر نعمت کا اظہار ہوتا ہے تو بندہ اس کے شکرانے کے طور پر کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے شکرانے کے طور پر، کبھی روزہ بھی رکھ لیتا ہے اور دیگر عبادات بھی کبھی بجا لاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ولادت مبارکہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے باقاعدہ سوال ہوا کہ حضور آپ سوموار کا روزہ، پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تھا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن ہی مجھ پر پہلی وحی کا نزول بھی ہوا تھا، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کو روزہ رکھا کرتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا اکٹھ کیا جائے محفل کی صورت اختیار کرا کے، تو اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی باتیں کی جائیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام نے جو جان نثاریاں پیش کیں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے محفل کے اندر ذکر کرنے کا۔ ایمانی جذبے کو تازہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے شعر کی صورت میں یا نظم کی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا بیان کی جائے، جس کو ہم نعت شریف کہتے ہیں۔ یہ خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نعتیں سنی بھی ہیں، ممبر بھی لگوائے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں۔ باقاعدہ آپ نے خود چاہت بھی فرمائی کہ کوئی اپنی طرف سے ہمارے لیے کچھ محبت کے اشعار کہے جائیں، تو صحابہ کرام نے پھر جو اشعار کہے آپ نے اس پر رحمت کی دعا بھی عطا فرمائی ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے سناتا ہوں۔ ایک صحابی نے بڑا پیارا کلام لکھا تھا، پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور ایسے موقع پر جب نعت ہو رہی ہو، تعریف و ثنا بیان کی جائے،
تو درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا بھی ایمان والوں کے اندر رائج ہے۔ وہ درود و سلام پڑھ کر بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتے ہیں۔ مسلمان جو ایسے موقع پر دور سے بلائے جائیں ان کے لیے بھی، اور جو قریب سے آ جاتے ہیں ان کے لیے بھی کھانے کا اہتمام کرنا محفل کے اینڈ پہ، یہ کھانا کھلانا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ طریقہ بھی اپنایا جاتا ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آقا پاک کی رسالت کا تذکرہ کرنا، یہ صحابہ کرام کا معمول ہے۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک روایت پیش کروں گا جو صحیح مسلم میں جب آقا پاک مدینہ طیب آئے تو صحابہ کرام نے کیا انداز اپنایا تھا۔ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جگہ جگہ مختلف مقامات پر لوگوں کو اکٹھا کر کے بتانا کہ اے لوگوں خوشی مناؤ، شکر کرو اللہ پاک کا کہ آج کے دن یا اس مہینے میں ہمیں اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ بھی طریقہ رائج ہے۔ اظہار فرحت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ان میں آقا پاک کی تعریف و ثنا بیان کرنا، اس پر صحابہ کرام نے جو مدینہ منورہ میں ایک صورت اختیار کی تھی وہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ سارے طریقے ہیں محفل ملان، یہ عید میلاد النبی کے موقع پر محفل ملانا کا، اور اس کے ساتھ محفل میلاد النبی منانے کا، اور اس کے ساتھ جو ہم محفل کا مقصد ہوتا ہے یہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ محفل کا مقصد کیا ہے؟ میلاد شریف منانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کا جمع ہونا، تلاوت قرآن مجید کا اس میں کیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی وحدانیت، اور خاتم النبیین حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت والی آیات طیبات پڑھ پڑھ کے سنانا، احادیث طیبات جن میں یہ تذکرہ ہوا وہ پڑھ پڑھ کے سنانا، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم جو سیرت مبارکہ ہے، اخلاق حسنہ ہے، اس کو اپنانے کی ترغیب دینا، اسلام پر استقامت کی تعلیم دینا، اور کفر سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تعلیم دینا، یہ سارے وہ کام ہیں جو محافل میلاد مصطفیٰ میں کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی بذات اپنی ذات کے اعتبار سے منع نہیں ہے، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر خاص طور پر جو ہمارے لیے ایک میسج ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ سارے کے سارے اسلامی تعلیمات کے مطابق کیے جائیں۔ اسلام نے جن کاموں کی اجازت دی، جس حد تک اجازت دی اس حد تک رہ کے ان کو بجا لایا جائے۔ کوئی بھی ایسا کام مت کیا جائے جو کسی بھی بندے کو اسلام کی اصل تعلیمات پر بولنے کا یا غلط بولنے کا موقع فراہم کرے۔ اس کے لیے ہمیں مسلمانوں کو ذرا توجہ کرنی ہوگی۔ یہاں ایک سوال ہے، یہ اس ماہنامہ، اس مہینے کا یہ سیدھا راستہ ہے، ماہنامہ سیدھا راستہ، یہ میں نے یہاں اندر لایا ہوا ہے، یہ اینڈ پہ آپ کو مل جائے گا آج انشاءاللہ تعالی، یہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے ضرور لے کر جائیے گا۔ ایک یہ ہے، اس کے ساتھ ختم نبوت کا رسالہ بھی ہے۔ اس میں یہ سوال ہوا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام، مفتیان اعظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ اس موقع پر کھانا تقسیم کرنا کیسا ہے؟ چراغاں اور جھنڈیاں لگانا کیسا ہے؟ اور اس کے ساتھ جلوس نکالنے کا حکم بھی واضح کریں۔ یہ سوال ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا سوال، نیز اس موقع پر پہاڑیاں بنانا، جانوروں کی تصاویریں بنانا، تفریحی ماحول قائم کرنا، یہ کیسا ہے؟ براہ کرم اس بارے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ یہ سوال ہے۔ اب یہ دونوں سوال، پہلا سوال اور دوسرا دونوں سوال، یہ ہمارے موجودہ نظام کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔
مطلب سارا کچھ ان کے اندر موجود ہے۔ تو پہلے سوال کا جو جواب یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں یہ چیز موجود ہے، اس کا خلاصہ میں سنا دیتا ہوں۔ عید میلاد النبی منانا کیسا؟ تو اس کے مفہوم میں جو جواب نے لکھا کہ عید کا معنی ہے خوشی، اور میلاد کا معنی ہے ولادت کا تذکرہ، اور میلاد النبی کہیں گے تو نبی مطلب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کہ نبی الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا کیسے ہے؟ یہ عید میلاد النبی کا مطلب تو یہ بن گیا۔ اس کے جواب میں لکھا کہ عید میلاد النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ ایمان والوں کی صرف نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود اللہ تبارک و تعالی نے خوشی منائی ہوئی ہے۔ اس نے ساری کائنات کی سب سے بڑی نعمت جب عطا فرمائی تو آسمانوں کو بھی سجایا تھا، زمینوں کو بھی سجایا تھا، اور مکہ المکرمہ کے اندر ستارے بھی زمین کے قریب کر دیے تھے، اور جس رات ولادت ہونے والی تھی اس رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے مکہ پاک کے اندر آسمانوں سے ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ جیسے ستارے میرے اوپر گر جائیں گے۔ یہ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی نہیں، یہ فاطمہ حضرت عثمان کی والدہ ہیں، حضرت عثمان غنی نہیں، یہ حضرت عثمان بھی اور ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں حضرت فاطمہ۔ یہ فرماتی ہیں میں ایسے لیٹی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے اتنے قریب آئے میرے گھر کے کہ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں یہ ٹوٹ کر میرے اوپر گر نہ جائے۔ تو یہ تعجب کے عالم میں نے پتہ کیا کہ آج یہ ہوا کیا ہے۔ جب میں گھبرا کر نکلی اور باہر معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں حضرت آمنہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی ولادت کی ہے۔ تو اس کی خوشی میں مجھے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا تھا۔ تو خوشی کرنا اس عالم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر لکھا کہ عیسائیوں نے قرآن عظیم میں یہ ایک آیت موجود ہے سورہ المائدہ آیہ مبارکہ نمبر 114، جس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی دسترخوان نازل ہونے کی، اور دعا میں یہ کہا کہ مولا ایک بنے بنائے کھانے کا دسترخوان ہمارے لیے اتار دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیوں اتاروں؟ تو آگے سے عرض کرنے لگے تکون لنا عیدا، اے مولا تو بنا بنایا کھانا، بنا بنایا پکا پکایا کھانا آسمان سے ہمارے لیے نازل کرے گا، تو یہ کھانے کا نازل ہونا یہ ہمارے لیے بن جائے گا عید۔ کیا بن جائے گا؟ عید۔ کیا بن جائے گا؟ سارے دوست بولیے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے المائدہ سورت کی 114 نمبر 7واں پارہ ہے۔ دسترخوان نازل ہو کھانے کا تو وہ بن جائے گا ہمارے لیے عید کا دن، اور عید منائے گا کون؟ جو اس وقت موجود ہیں وہ عید منائیں گے یا بعد والے بھی عید منائیں گے؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عید الاولینا و آخرینا، جو موجود ہیں جن پر نازل ہوگا یہ بھی عید منایا کریں گے، اور بعد میں جو آنے والے ہوں گے وہ بھی عید منایا کریں گے، کیونکہ اس دن نعمت نازل ہو رہی ہے۔ نعمت کس چیز کی نازل ہوئی؟ کھانے کی نعمت۔ کھانا نازل ہو بنا بنایا تو عید کا دن، اور جن کے صدقے سے نبوت باقی رکھی گئی سارے انبیاء علیہ السلام کے اندر، جب ان کی ولادت کا دن آئے تو وہ تو ساری عیدوں سے بڑھ کر عید ہوگی۔ عید الفطر جو ہے، عید الفطر یہ جو روزوں کے بعد عید آتی ہے عید الفطر، یہ عید کس نے ہمیں عطا کی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید الاضحیٰ کس نے عطا فرمائی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آج کون سا دن ہے؟ دن کون سا ہے؟ جمعۃ المبارک۔ تو جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے ایک قوم کو جمعۃ المبارک کا دن دیا گیا،
انہوں نے بجائے جمعے کے ہفتے کو قبول کیا۔ پھر ایک قوم آئی، ان کو جمعہ کا دن دیا گیا، انہوں نے بجائے جمعے کے اتوار کو قبول کر لیا۔ جب ہماری باری آئی تو آپ نے فرمایا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا، ہم نے جمعہ کا دن ہی قبول فرما لیا۔ تو فرمایا یہ جمعہ تمہارے لیے عید بنایا گیا ہے، کثرت سے جمعے کے دن میرے اوپر درود پاک بھیجا کرو۔ پھر آپ نے بڑی لمبی حدیث پاک بیان فرمائی۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، ان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا جو کنارے لگا تھا، فرمایا وہ بھی اسی دن لگا تھا۔ پھر آگے چل کر اینڈ پہ بیان فرمایا، لمبی حدیث پاک ہے کہ اسی دن قیامت برپا ہوگی اور اسی دن ہی حشر سجایا جائے گا، اسی دن ہی فرمایا کہ جنت میں داخلہ ہوگا اور سب سے پہلے جنت کی کنڈی کھٹکھٹانے والا میں ہی ہوں گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ دو حدیثیں میں نے سنائی ہیں، بڑے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عید میلاد النبی منانا اس حوالے سے کہ یہ خوشی ہے ہمارے لیے، یہ تو مسلمان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے۔ بابا جان سرکار اس پر اکثر پوچھا کرتے تھے کہ ایسے آپ نے کسی کو مخاطب کرنا اور فرمانا کہ جی تھوڑا کوئی پتر ہے، کوئی پتر ہے حاجی صاحب، بیٹا ہے آپ دا، کنے بیٹے نو؟ دو۔ جب بیٹا پہلا پیدا ہوا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ خوشی مٹھائی ونڈی سی، کی مٹھائی ونڈی سی یاد ہے؟ کی پیڑے، ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ یہ اگلے دن یہاں میں آیا، یہاں مسجد میں 3 ڈبے پڑے ہوئے تھے، 2 ڈبے چھوٹے تھے، 1 ڈبہ بڑا تھا، 2 چھوٹے ڈبے۔ تو میں نے قاری صاحب سے پوچھا یہ ڈبے کیسے ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہاں ایک دوست ہیں، ان کے ہاں اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو وہ یہ مٹھائی دے گئے ہیں۔ میں نے کہا اس میں سے کھولو پھر، تو انہوں نے کھولا تو اندر سے لڈو نکلے، اتنے اتنے لڈو۔ بیٹا ان کے ہاں پیدا ہوا تو لڈو مینو دے کے گئے، بیٹا ان کے ہاں پیدا ہوا، لڈو کس کو دیے؟ مجھے۔ آپ کے ہاں پوتا بھی ہے آپ دا؟ ہاں جی۔ یہ یہاں ایک اور بزرگ مجھے یاد آیا ابھی پوتے سے، وہ بیٹھے ہوئے، ان کے ہاں پوتا پیدا ہوا، پوتا، اور انہوں نے اس پوتے کا نام رکھا ہے محمد موسیٰ، محمد موسیٰ۔ ان کے ہاں پوتا پیدا ہوا تو صبح صبح فجر میں آ کے مجھے مبارکباد دینے لگے، اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا، یہ پوتا عطا کر دی ہے، وہ بحر ملک میں ہے۔ میں نے کہا چلو بڑی مبارک ہو آپ کو۔ تو کل شام کو مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ میری طرف سے تھوڑے سے مٹھائی کے لیے تبرک کے طور پر ہدیہ ہے۔ پوترا انہاں دا ہویا ہے تو مٹھائیاں دے پیسے مینوں دتی جا رہے ہیں، کیوں جی؟ خوشی ہے۔ پوترا پیدا ہوئے خوشی، بیٹا پیدا ہوئے خوشی، لڈو ونڈے جان، مٹھائیاں ونڈیاں جان، برفیاں ونڈیاں جان، نانی آ جاوے، دادی آ جاوے، ماسی آ جاوے، مامے آ جان، چاچے تائے دادے سارے ہی آ جان جو موجود ہیں، مبارکہ دیون۔ آج کل اگر جا نہیں سکتے تو فون تے ہیلو پتہ چل رہا ہے جی مبارک بچہ ہویا ہے، مبارک ہوئے جی۔ اگوں یہ تو نہیں کہتے کہ کر رہے ہیں، کہنے خیر مبارک جناب، تھوڑا منہ میٹھا کرواواں گے جدوں اکٹھے ہوواں گے تے ایسا ہی ہوتا ہے نا جی۔ جب ہمارے امام الانبیاء پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، تو تب خوشی کس کو تھی؟ لڈو کون ونڈے گا؟ جنہوں خوشی ہوئے گی، لڈو وہی ونڈے گا نا جنہوں خوشی ہوئے گی جی، یا جن کا کچھ لگتا ہوگا وہ خوشیاں کریں گے۔ جس وقت ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس سال امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھا خصائص الکبریٰ شریف میں حوالہ موجود ہے، اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ عورت جس کے ہاں اولاد ہونے والی تھی ان ساری عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے تھے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سادے لفظوں میں پتہ کیا کہیں گے؟ ایک کہندے ہیں جی مٹھائی ونڈی، لڈو ونڈے، برفیاں ونڈیاں، اللہ تعالیٰ نے اس سال پتر ونڈے، کی ونڈے؟ پتر ونڈے، پتر
اولاد نرینہ اولاد جو ہم مانگتے ہیں اللہ، بیٹیاں ہیں ان کے ہاں، اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے آقا پاک کی آمد کی برکت سے ساری عورتیں جو اس وقت امید سے تھیں ان کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائی تھی، پتر وانڈ دیتے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا میرے گھر میں پوتا ہوا ہے، تو والد محترم تو آپ کے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا میرے ہاں پوتا پیدا، تو آپ نے اونٹ ذبح کر کے وہ تقسیم فرمایا تھا، اونٹ ذبح کر کے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے حضرت عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے نام رکھا ہے محمد۔ کیا نام رکھا ہے؟ سارے بولیے کیا نام رکھا ہے؟ محمد۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ نام تو نیا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نام سنا ہی نہیں ہم نے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے جیسا نام رکھا ہے نا، مجھے امید ہے سارا زمانہ میرے پوتے کی تعریفیں کیا کرے گا۔ محمد کا معنی ہے تعریفیں کیا ہوا، جس کی تعریفیں ایک بار نہیں بار بار جس کی تعریف کی جائے۔ تو فرمانے لگے میں نے نام ایسا رکھ دیا ہے کہ مجھے امید ہے سارا زمانہ میرے پوتے کی شانیں بیان کیا کرے گا۔ دیکھ لو، سارا زمانہ چھوڑ کر خود خالق کائنات آقا پاک کی شانیں بیان فرماتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کی شانیں بلند فرما دی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، جو بھی اسلام کے نظام سے ٹکرایا ہے، آقا پاک کی مخالفت جس نے مول لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دی ہے۔ عبرت بن گئے وہ لوگ۔ ابو جہل بھی عبرت بنا اور عبداللہ بن ابی بن سلول بھی عبرت بنا۔ آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے، اگر آپ بھائیوں نے دیکھی ہو، اس بندے کی آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں اور سارا یہ دماغ دکھایا جا رہا ہے۔ اس بندے کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر عبرت بنا دیا، جس نے ختم نبوت کانفرنس روکی تھی، ختم نبوت کانفرنس روکی۔ وہ پاور میں تھا، اس نے اپنی پاور کا استعمال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر پاور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے چند جمعے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بندہ بھی اسلام کے نظام سے مت ٹکرائے۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ، کوئی حکمت سمجھ نہیں آ رہی، تو اپنا سر جھکا جائیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی بھئی کیا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، رسول پاک نے فرما دیا، ہم اپنا سر جھکا کر اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہماری عقل کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا عقل قرباں کم بپیش مصطفیٰ، جب آقا پاک کا ذکر آ جائے تو اپنی عقلیں آپ کے ذکر پر قربان کر دو۔ میری عقل کیا، گھوڑے دوڑانا شروع ہو جاتے ہیں عقل کے۔ یہ چند دن پہلے ایک بندے سے وہ ایک ویڈیو چلی، کال چلی، وہ بندہ کہہ رہا تھا روزے نہ رکھا کرو، روزے نہ رکھا کرو، روزے نہ رکھا کرو۔ اس سے کسی نے فون پہ بات کی بھی آپ روزے سے کیوں روکتے ہیں؟ تو وہ آگے سے دلیلیں دینے لگا اور انگلش مارنے لگا، اٹس مائی اوپینین، یہ میرا اپنے خیالات ہیں، میں ایسے ہی کہوں گا، میں یہ کہوں گا۔ تو وہ جو بندہ کال پہ تھا اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ تجھے استنجا کا طریقہ آتا ہے؟ استنجا کا طریقہ آتا ہے؟ تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں استنجا کا طریقہ آتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ میری امی اور میرے ابو نے 2 بار استنجا کر لیا ہوا ہے، میں بھی اب اس استنجے کی تیاری میں ہوں، ان قریب میرا بھی ویزا لگ جائے گا، میں بھی استنجا کرنے چلا جاؤں گا۔ سچی بات ہے، آپ میں سے کسی بھائی نے یہ سنی آواز؟ آپ نے سنی ہے؟ یہ باقاعدہ اس کی کال ریکارڈ ہوئی ہے، اور روزے کے ساتھ اپنا ذہن دوڑا رہا ہے روزہ مت رکھو، اور وہ فون کرنے والا پوچھتا ہے استنجے کا طریقہ آتا ہے، اور اس کو یہی نہیں پتا کہ استنجا کیا ہوتا ہے اور عمرہ کیا ہوا کرتا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ عمرہ میرے وہاں باپ نے 2 بار کر لی ہے اور میں کرنے کی کوشش میں ہوں، ویزا نہیں لگ رہا، تو میرا ویزا لگے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا عمرہ کرنے کے لیے۔ تو وہ آگے سے فون پر پوچھنے والا کہتا ہے کہ تیرے ساتھ بحث کرنا فضول ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے استنجا کیا ہوتا ہے، اور تو عمرے کے اور استنجے کو معاذ اللہ آپس میں مکس کر رہا ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو جاہل آدمی ہے، تیرے ساتھ بحث کرنا اپنے دماغ کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اسلام کے اوپر بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو عید میلاد النبی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، ولادت کی خوشی منانا، یہ بالکل قرآن و حدیث کے حوالے سے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صرف اس میں جو مسئلہ ہے
اس پر غور کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو اسلام کی روح کے مخالف ہے۔ یہ فتویٰ کافی لمبا ہے، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ آپ بھائی ضرور لے کے جائیے گا، اس کو پڑھیے گا اور دوسروں کو پڑھائیے گا بھی۔ اس کے اینڈ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جانداروں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، وہ بنا کر تفریح ماحول بناتے ہیں، وہاں گانے باجے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، آلات موسیقی بھی وہاں پر رکھے ہوتے ہیں، خواتین گھروں سے نکل کر بے پردہ ان کو جا کر دیکھنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، پھر مرد اور خواتین آپس میں خلط ملط بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اختلاط بھی ہوتا ہے، ملتے بھی ہیں۔ تو یہ سارے کام غیر شرعی ہیں۔ جو بھی یہ کام کرتا ہے، کرواتا ہے، دعوت دیتا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، حرام ہیں۔ آلات موسیقی رکھنا وہاں پر گناہ ہے، جانداروں کی مورتیاں وہاں پر رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ سارے کام غیر شرعی ہیں، ان سے بچے بھی اپنے آپ کو بچائیں، بڑے احباب بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور گھر کی خواتین کو بھی ایسی جگہوں پر مت جانے دیں جو خلط ملط مردوں کے ساتھ ہونے کا اہتمام کرنے کے لیے یہ سارے اہتمام کیے گئے ہیں۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ میں عرض کروں، آج کل ایک اور چیز بھی چلی ہوئی ہے، عورتیں محفل میلاد کر رہی ہیں۔ اگر تو عورتیں محفل میلاد کرتی ہیں اپنے گھر میں، عورتوں کی محفل ہو رہی ہے، عورتیں ہی محفل میلاد کر رہی ہیں، کوئی سپیکر نہیں لگا ہوا، ان کی آواز باہر تک نہیں جا رہی، وہ آپس میں بیٹھ کر اگر آقا پاک کی عظمت و شان کی باتیں کرتی ہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں، بالکل جائز ہے، اہتمام کیا جائے پردے کا۔ لیکن مجھے ایک بندے نے ویڈیو دکھائی کہ عورتیں سج دھج کر باقاعدہ لائیو آ کر وہ محفل میلاد کرتی ہیں، اور اس میں تقریریں بھی ہو رہی ہیں، نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور لوگ ان کو کمنٹ بھی کرتے ہیں، عام طور پر اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، میلاد مصطفیٰ کے نام پر اس طرح کی بےہودگی پھیلانا بھی حرام ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ نام اسلام لے کر کوئی عورت آ کر اپنے آپ کو بے پردہ ظاہر کرنا شروع ہو جائے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر، یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ کوئی عورت میلاد کا بہانہ بنا کر اسلام کا نام لے کر وہ اسلام کی تعلیمات کا مذاق نہ بنائے۔ ایسے ہی مرد عورتیں ساروں کے لیے عام حکم ہے، جو اسلامی حدود ہیں ان کے اندر رہ کر یہ سارا اہتمام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انشاءاللہ قبولیت کی مہر بھی عطا فرمائے گا۔ جی یہ میں نے لکھا ہوا ہے اس میں کہ رستے بند کر دیتے ہیں، محفلیں کرنے کے لیے رستے بند کرتے ہیں، یہ اصل میں نا فتویٰ بھی میرا لکھا ہوا ہے، یہ رستے بند کر دیتے ہیں، اور رستے بند کرنے کے بعد آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے جواب، رستہ بند کرنا اس صورت میں کہ آس پاس کوئی اس کا متبادل قریب اگر ہے تو پھر جگہ نہیں ہے تو رستے بند کرنے کی اجازت دی جائے گی، اگر آس پاس کوئی متبادل ہے، گزرنے والوں کو مشقت نہیں ہے۔ اگر گزرنے والوں کو مشقت ہوتی ہے اور رستہ بند کر کے ہم ساری رات لگ رہے محفلیں کرنے کے لیے، اور وہاں رستہ بند کر کے لوگوں کو پریشانی کے اندر مبتلا کیا جائے، تو ایسی محفل میلاد منانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسی جگہ اہتمام کیا جائے جہاں پر آنے جانے والوں کے لیے کوئی پریشانی کا ذریعہ نہ ہو اور وہ اطمینان سے گزر سکیں۔ جو اسلام نے حدود بیان کی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر یہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔